معاملات کیے جائیں گے، تو کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں، کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں جو حالت کفر میں گیا، اللہ محفوظ فرمائے. لیکن جو حالت ایمان پر گیا اور وہ تھا گناہ گار، حالت ایمان پر گیا، اس کی کیا کیفیت رہے گی؟ اللہ اکبر. تو علماء نے لکھا کہ جناب اللہ اگر اس کو عذاب دے تو دے، لیکن فرمایا کہ جناب اگر اس پر عذاب ہوگا، جنت میں بعد میں بھیج دیا گیا تو چلو سرکار تو راضی ہو جائیں گے، لیکن جہنم میں اسے عذاب ہو رہا ہوگا تو آپ رنجیدہ تو ہوں گے نا. اور اللہ نے صرف آپ کو راضی کرنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ ہر رنج سے بچانے کی بھی بات کی ہے. فرمایا کہ اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، ہم آپ کو راضی کریں گے. راضی تو یہ ہے کہ ساری امت چلے گی جنت میں، سرکار راضی ہو گئے، لیکن جب تک گئی نہیں عذاب ہو رہا ہے تو آپ پریشان تو ہے نا، رنجیدہ تو ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے، آپ کی امت کے لیے ناراض بھی نہیں کریں گے، رنجیدہ بھی نہیں کریں گے، مایوس بھی نہیں کریں گے، اور راضی بھی کر دیں گے. امام سیوطی نے بڑی پیاری بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری امت چلے گئی جنت میں، یہ تو آپ راضی ہو گئے، اب آپ رنجیدہ نہیں ہوئے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ اپنے عدل سے جسے عذاب کے لیے ڈال دے جہنم میں اور ہو وہ مومن آپ کا امتی، فرمایا کہ اس پر رنجیدہ نہ ہونے کی بنا یہ ہے کہ اللہ اپنے عدل کے تحت اسے آگ میں تو ڈالے گا لیکن آگ کے عذاب کی حص اس سے ختم کر دے گا. اب وہ عذاب میں پڑا ہوا ہے، جب وہ اپنا قصہ مکمل کر لے گا پھر اس میں رحمت کی حص پیدا کر کے جنت میں ڈالے گا. فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، کہ اگر کوئی چلا بھی گیا تو اسے عذاب کی لذت نہیں ہوگی لیکن اجر کی لذت ضرور دی جائے گی. عذاب کی لذت کے لیے اس کے اوسان ختم کر دیے جائیں گے، احساس مزدود کر دیے جائیں گے، احساس ختم کر دیے جائیں گے، لیکن جب وہ مدت اس کی پوری ہو گئی اور جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو لذت کے احساس، خواہشات کے احساس کو جگا دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی برکتیں اور یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی بات. چلتے چلتے حضرات گرامی اپنے آخری مضامین کی طرف ہم چلیں، جہاں ہم نے یہ سن لیا قیامت کی اہمیت کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے، وہ دن کس حساب کا ہوگا اس حوالے سے. جب ہم نے یہ ساری باتیں سن لی تو ایک اہم چیز جو میدان محشر کے اندر ہے وہ ہے اعمال کو وزن کرنا. اعمال کو وزن کرنا. بعض فلسفی یہ کہنے لگے جی اعمال تو محسوسی چیز ہے، کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں. اب جب وہ ٹھوس چیز نہیں ہے تو اس کو وزن کس طرح کریں گے آپ؟ اعمال جو ہیں نیکی بندے نے کی، یہ تو احساس کا نام ہے. اب نیکی کو تولا کیسے جائے گا؟ نیکی کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں. اس پر ہمارے دور کے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا. فرما بخار بھی تو احساس کا نام ہے. خون کے اندر جو بیماریاں ہیں، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، یہ سارے ایک احساس کی کیفیت کا نام ہے. لیکن جب پارے سے بخار کی کیفیت کو تول سکتا ہے انسان تو خدا بھی ان احساس کرنے والی چیز محسوسات کو لا کر ترازو میں تول سکتا ہے. جب انسان کے لیے بعید نہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے، اپنے احساس اور اپنے عقل کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے. اور بخار محض ایک حرارت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. جب اس کو پاروں کی شکل میں لا کر ایک شکل پیدا کر کے اسے تولا جا سکتا ہے تو یقیناً نیکیاں بھی تولی جا سکتی ہے اور گناہ بھی تولی جا سکتی ہے. حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید نے ترازو پر تولنے کی مثالیں پیش کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ جس کا عمل نامہ بھاری ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی نوید دے دی جائے گی، مژدہ دے دیا جائے گا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکی کے پلے بھاری ہو جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ گویا کہ عیش کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا کہ جس کی نیکی کے پلے ہلکے ہو جائیں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے. اللہ فرماتا وما ادراک ما ہی، تم جانتے ہو ہاویہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا نار حامیہ، کھولتی ہوئی
آگ کی ایک گہرائی ہے جس کا نام حاویہ ہے، اس میں اس کو دھکیلا جائے گا کہ جس کے ترازو پر اعمال تولے جائیں وہ ہلکے نکل جائیں، اور جس کے بھاری نکل جائے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہو، وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہو۔ اب ترازو پر تولے تو جائیں گے، سارے معاملات دیکھے بھی جائیں گے، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ سارے قیامت کے عنوانان کی فہرستیں ہیں، اس کے بغیر عقیدہ نبوت، عقیدہ آخرت اور ساعت کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام زاویے قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، میں صرف اس کو عنوان کے نام سے، ایک ٹاپک کے نام سے چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اعمال تو تولے جائیں گے، لیکن حضرات گرامی وہ قیامت کے دن کس بات کے بارے میں عمل پہلے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا؟ تو پہلی چیز تو ایمان ہے، جو ایماندار ہوگا اس کے اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور وہ نیکی کی طرف جائے گا۔ جو بے ایمان ہوگا اس کے پاس نیکی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہوگا تو وہ برباد اور خاسر ہو جائے گا، کہ جو مسلمان نہیں رہا، کافر رہا، خدا کی توحید کا منکر رہا، دین کے عقائد و نظریات کا منکر رہا، یا جناب بد مذہبیت کی طرف جا کے ارتداد کا منکر ہو گیا، تو اس کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جناب قیامت کے دن سب سے پہلے کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ علماء نے کہا جی اس کی دو وضاحتیں ہیں، ایک تو حقوق العباد کی فہرست ہے اور ایک حقوق اللہ کی فہرست ہے۔ اب اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ خدا کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم خدا کے حضور حاضر ہیں، بس ابھی حشر بپا ہونے والا ہے، ابھی یہاں سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اپنے اوپر تصور قیامت کا روب جماتے ہو اس بات کو سماعت فرمائیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہونے والے کلمات ہیں۔ جو ان ذات کے احترام کو نہ جانے، ان ذات کے کلام کے احترام کو نہ جانے، نہ اسے تبلیغ کا حق ہے نہ اسے سماعت کا حق ہے۔ حضرات گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 140 میں روایت موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ان اول ما يحكم بین العباد فی الدماء، فرمایا کہ حقوق العباد میں رب کریم، کیونکہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے، تو قیامت کے دن رب کریم سب سے پہلے اپنے سامنے انسان کو بلا کر حقوق العباد کے حوالے سے جو پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا، وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا کہ جناب قتل کیا ہے۔ میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور وہ قیامت کا حساب کیسے ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس سے خدا نے صرف پوچھا پھر اس کو کچھ نہیں کہا وہ بچ گیا۔ اس کو کہا تو نے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا مولا کیا تھا۔ کہا بچ سکتا ہے؟ کہا نہیں بچ سکتا۔ کہا پھر خدا کی قدرت نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور جس سے چوں چرا شروع ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے، جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی، تو بخاری شریف حدیث سے میرے آقا فرماتے جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بچ گیا، اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پوچھ کی کثرت ہو گئی وہ ہلاک ہو۔